بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے دو تشت آپ کے سامنے رکھے، ایک ہیروں سے بھرا اور ایک دہکتے کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر موسیٰ نے ہیروں کے تشت میں ہاتھ ڈالا تو موسیٰ ہی وہ نبی ہوں گے جو میری سلطنت کو ختم کریں گے، اور اگر موسیٰ نے دہکتے کوئلے اٹھائے تو موسیٰ وہ نہیں۔ پہلی صورت میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا۔ آپ علیہ السلام تو ہیروں کے تشت کی جانب ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جلتا سرخ کوئلہ پکڑا کر موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اسی لکنت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اوپر والی دعا مانگی اور وہ لکنت ختم ہو گئی۔ دوسری دعا کہ یا اللہ، مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کا بھائی ہارون بطور وزیر عطا فرمایا۔ حضرت ہارون آپ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی فتنہ فرعونیت کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے دن چھوڑ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور وزیر ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا، موسیٰ، تم جنہیں معجزات کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا یہ تو جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے، سو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا، جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا اور اس ملک میں اسی کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھمنڈ اور تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور ادھر خود مقابلے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 سے زیادہ ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور ان کو کہا کہ تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے، اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تم سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نقارہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ وقت مقررہ پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائے۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1,00,000 جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں دوڑا رہی تھی تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ کا دیدار کر سکے، اور دل ہی دل میں
دعا مانگ رہی تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ کو فاتح بنانا، اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے از روئے ادب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئی اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں کہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوف زدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق چہمی گوئیاں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر کے منہ کھولا تو مارے خوف کے فرعون کی ریح نکل گئی اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون مارے خوف کے کہنے لگا، موسیٰ تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان کے فاتح قرار پائے۔